میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو کہ صرف مردوں میں ہوتی ہے، اور وہ ہے پروسٹیٹ کا انلارج ہو جانا، پروسٹیٹومیگیلی، یا وہ عام طور پہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کا لفظ کہتے ہیں، BPH ہم عام طور پہ ایبریویٹ کرتے ہیں۔ ممکن آپ کو کسی کو ہوا ہو اور آپ کو پتہ ہو اس لفظ کا، BPH بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا، یا پروسٹیٹ کا بڑھ جانا جو کہ نان کینسرس ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ پروسٹیٹ چیز کیا ہے۔ پروسٹیٹ ایک آرگن ہے جو مثانے کے نیچے ہوتا ہے، اور مثانے میں سے جو پیشاب کی نالی ہے وہ پروسٹیٹ میں سے گزر کے آگے جا کے پیشاب کے رستے سے باہر جاتی ہے۔ تو یہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، اور نارملی اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہمارا جو سیمن ہے، جو منی ہے، اس میں اس کا رول ہے، اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ لیکن ٹائم کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور کب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ 30-40 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اپنی ایج اپروپریٹ، لیکن ایک ویریبل ایج کے بعد، کسی کو 50 سال کے بعد ہی، کسی کو 70-80 کے بعد جا کے ہوتی ہیں علامات، پیشاب کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کب شروع ہوتی ہیں؟ جب پروسٹیٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے جو پیشاب کی نالی گزر رہی ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور وہ جو پیشاب آرام سے گزرنا چاہیے وہ رکاوٹ سے گزرتا ہے۔ تو شروع میں اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیشاب بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیشاب بار بار آنے کے علاوہ خاص طور پہ رات کو پیشاب کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اور پیشاب آتا بار بار ہے لیکن بہت زیادہ مقدار نہیں ہوتی۔ چونکہ پیشاب بہت زیادہ مقدار میں آئے تو پھر اس کی کچھ وجوہات اور ہے۔ پروسٹیٹ جب بڑھتا ہے تو پیشاب بار بار آتا ہے اور مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ رات کو اٹھنا پڑتا ہے بار بار پیشاب کرنے کے لیے۔ چونکہ جب بھی بندہ پیشاب کرتا ہے تو وہ چونکہ مثانہ پوری طرح سے نہیں خالی ہوتا، کچھ پیشاب پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد یہ دوبارہ سے اور پیشاب بنتا ہے تو پھر سے حاجت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے۔ پھر اس کی علامت یہ ہے کہ جب پیشاب کرنے کے لیے آپ ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، نارملی فوری طور پہ جب آپ کا مائنڈ آپ کے مثانے کو بتاتا ہے کہ پیشاب کرنے کا وقت ہے تو وہ پراپر سگنل جاتے ہیں تو ساتھ ہی پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا پروسٹیٹ بڑا ہوا ہو تو ان کو کئی دفعہ کئی سیکنڈ تک ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے، اور جب زور لگاتے ہیں تو الٹا پیشاب رک جاتا ہے۔ یعنی نارملی تو جب ہمیں پیشاب آتا ہے تو کرتے ہیں، جب زور لگاتے ہیں تو زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ اگر پروسٹیٹ بڑا ہوا ہو تو جب زور لگاتے ہیں تو الٹا پیشاب کی دفعہ رک جاتا ہے، تو پھر وہ بندے سیکھ لیتے ہیں کہ کتنا پریشر لگانا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ نکلے۔ پھر جو پیشاب کی دھار ہے، جو سٹریم ہے، جو ہر بندے کو پتہ ہوتی ہے کہ کتنی وہ موٹی آتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور ڈربل جس کو بولتے ہیں، پیشاب بجائے ایک دھار کی صورت میں آنے کی بجائے قطروں کی صورت میں آتا ہے، ڈربل کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کئی دفعہ پیشاب آپ کر بھی چکتے ہیں، آپ کو پوری طرح سے احساس ہوتا ہے کہ مثانہ خالی نہیں ہوا۔ کئی دفعہ پیشاب کرنے کے بعد آپ باہر آتے ہیں، ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی باہر نکلے ہوتے ہیں، لگتا نہیں ابھی تھوڑا سا رہ گیا، پھر واپس جاتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات ہیں پروسٹیٹ کے بڑھنے کی۔ ایک خاص عمر کے بعد اگر پیشاب بار بار آئے، رات کو آئے، لیکن اور اس کے بعد پیشاب کرنے کے لیے زور لگانا پڑے، پیشاب کرنے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے نکلنے سے پہلے، اور بہت زور لگانے پہ رک جائے، پیشاب کی دھار کمزور ہو جائے، پیشاب کی دھار ٹوٹ کے آئے، اور کرنے کے بعد بھی یوں محسوس ہو جیسے مثانہ خالی نہیں ہوا، تو یہ ساری علامات ہیں پروسٹیٹ کے بڑھنے کی۔ ایک خاص عمر کے بعد جب کوئی مرد ہمیں ان سمٹم کے ساتھ آتا تو ہمیں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوتی تشخیص کرنے کے لیے کہ یہ سمٹم ہے۔ اس کا علاج، پروسٹیٹ کے بڑھنے کا علاج ہم کرتے ہیں سمٹم کے اوپر۔ اگر کسی مریض کو سمٹم ہے
تو اس کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ اس کو سمٹم ٹھیک ہو جائیں. لیکن اگر آپ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ واقعتاً پروسٹیٹ انلارج ہے یا کوئی اور سمٹم ہے، اس کے لیے ایک تو یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یورین ٹیسٹ کرنے میں پروسٹیٹ بڑھنے کی صورت میں یورین ٹیسٹ آپ کا صحیح آنا چاہیے، تاکہ یورین ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ کوئی اور وجہ تو نہیں، کوئی انفیکشن یا کوئی مثانے میں اور وجہ تو نہیں جس کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہے. تو ایک تو یورین ٹیسٹ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے مثانے کا الٹرا ساؤنڈ. اچھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثانے کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے پیشاب ہولڈ کریں، پانی پئیں اور پیشاب ہولڈ کریں. اور جب آپ کو ایک اسٹرانگ سی ارج ہو رہی ہے کہ ڈیزائر ہو رہی ہے کہ آپ مثانہ بھرا ہوا پیشاب کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت الٹرا ساؤنڈ ہو تو بیسٹ اس کے پتہ چلتا ہے. تو اس میں جو آپ کا ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے پروسٹیٹ ایکچولی نظر آتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں، اور جو الٹرا سونولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی اس کا سائز میئر کرتے ہیں اور اس کا بلکہ ویٹ بھی میئر کر لیتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نارملی 20-25 گرام ہونا چاہیے تو یہ 30 گرام ہو گیا، 40 گرام ہو گیا، یا اس کا سائز باقاعدہ ایگزیکٹلی بتایا جاتا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے اور اتنا بڑا ہو گیا. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے پروسٹیٹ انلارج ہو گیا. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جب پیشنٹ نے پیشاب روکا ہوا تو مثانہ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ میئر کر لیا جاتا ہے کہ مثانے میں کتنا پیشاب ہے، پانی ہے، یعنی والیوم میئر کر لیتے ہیں. پھر مریض کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ مثانہ خالی کریں، اور ایک نارمل ہیلدی بندے میں جب وہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد وہ واش روم جاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ تو اسی وقت، تو مثانہ خالی ہونا چاہیے. تو اگر مثانہ خالی نہیں ہوا تو اس کو بولتے ہیں اور ریزیڈول یورین ہے، پوسٹ میکچوریشن ریزیڈول یورین کہتے ہیں اس کو. تو یعنی اس نے مثانہ پیشاب کیا، مثانہ خالی ہونے کے بجائے کچھ پیشاب رہ گیا. کچھ لوگوں میں اچھا بھلا 200 300 400 بھی رہ جاتا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مثانہ میں بھی پیشاب ہے، لیکن وہ چونکہ ان کا پھر آپ مثانہ محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اچھا بھلا پیشاب مثانے میں ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا مثانہ خالی ہو گیا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک فردر ایویڈنس ہوگا کہ نہ صرف پروسٹیٹ بڑا ہوا ہے بلکہ اس نے اچھی بلی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، اور مثانہ آپ کا خالی ہوتا ہی نہیں. اگر مثانہ خالی نہیں ہوتا تو بڑا خطرہ ہے کہ اس کے اندر انفیکشن آ جائے گی. تو اگر تو سمٹمز ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کے اوپر پروسٹیٹ بڑا ہوا تو علاج کی ضرورت ہے. اگر پوسٹ میکچوریشن ریزیڈول یورین والیوم بڑھ گیا ہے تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کا علاج ہو. اچھا، اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوری، علاج سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں. میں ایک سیپریٹ ویڈیو ویسے بنا چکا ہوں پی ایس اے کے اوپر. پی ایس اے ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جو پروسٹیٹ کا بڑھنا ہے وہ بینائن ہے، یعنی عام سمپل ایج کے ساتھ بڑھ گیا ہے، یا کینسرس ہے. اس کی تفصیل جاننی ہے تو پھر آپ وہ دوسری ویڈیو دیکھ لیجئے، لیکن اس میں صرف یہ بتاؤں گا کہ پی ایس اے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے یا نارمل ہے تو اس کا مطلب بینائن ہے. اگر زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس سے یہ خطرہ ہے کہ یہ کینسر ہے. تو کینسر ہوگا پھر تو ٹریٹمنٹ ٹریجیکٹری بہت ڈفرینٹ ہوگی، لیکن اگر بینائن ہے تو سمپل ادویات کے ساتھ ہم اس کا علاج کرتے ہیں. لکیلی ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ فزیشین بھی یوز کرتے ہیں، فزیشین بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اور یورولوجسٹ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، سرجن بھی کرتے ہیں. لیکن مریض کا چونکہ پہلا جو انکاؤنٹر ہے وہ فزیشین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ایز اے فزیشین ہمیں اس بات کا علم ہے کہ وہ دوائی دینے سے مثانے کا جو رستہ ہے وہ کھل جاتا ہے. اس میں دو طرح کے ادویات ہیں. ایک تو وہ ہے جو آج شروع کریں تو 1-2 دن میں ہی آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، اور وہ مثانے کا وہ مسل جو آگے سے زیادہ دبا ہوا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور پیشاب آرام سے آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی سمٹمز کنٹرول ہوتی ہیں. اس سے پروسٹیٹ کا سائز چھوٹا نہیں ہوتا، اس سے آپ کی سمٹمز جو آپ کو بار بار آتا ہے، پیشاب تنگ کرتا ہے، وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہی علاج کافی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس دوائی سے پورا فائدہ نہیں ہوتا، ان کو ہم ایک اور دوائی بھی ساتھ ایڈ کرتے ہیں. اس کا اثر تھوڑا سا لیٹ آتا ہے، لیکن اس سے جو پروسٹیٹ کا سائز ہے وہ ایکچولی چھوٹا ہو جاتا ہے. اور اس کو چونکہ پروسٹیٹ کے سائز کو چھوٹا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے دونوں دوائیں اکٹھی سٹارٹ کی جاتی ہیں. تو مریض کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ دوائی لینا شروع کر دیں، 1-2 مہینے کے بعد اس کا
اثر آئے گا. اگرچہ اثر لیٹ آتا ہے لیکن اس کا اثر زیادہ ڈیوریبل ہے. عام طور پہ دونوں طرح کی دوائیاں دی جاتی ہیں اگر پیشاب کی تکلیف پہلی والی دوائی سے ٹھیک نہ ہو. جو سیکنڈ والی دوائی ہے وہ اصل میں جو ہمارے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ پروسٹیٹ کے انلارج ہونے کے لیے ضروری ہے. وہ اس کے افیکٹ کو بلاک کرتی ہے تاکہ ایسے لگے گا جیسے باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہے ہی نہیں, تو اس سے پروسٹیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے اس دوائی کا سیکنڈ والی کا, وہ جس کو مردوں کو تھوڑا سا اریکٹائل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے, تاکہ چونکہ وہ ٹیسٹوسٹیرون کے افیکٹ کو بلاک کرتے ہیں تو اس لیے اریکشن میں کئی دفعہ کمزوری آ جاتی ہے. لیکن اس کا پھر ہم کچھ اور طریقہ نکالتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان ادویات سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن کچھ سالوں کے بعد یہ فائدہ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کی بیماری اس سٹیج پہ چلی جاتی ہے کہ ان کو پھر ادویات سے فائدہ نہیں ہوتا, تو ان کو پھر سرجری کرانی پڑتی ہے. سرجری میں ایک TUR ہے جس کا نام ہے TUR ٹرانس یوریتھرل ریسیکشن. اس میں وہ آف کورس یہ پراپر سرجری ہے, بیہوشی ہوگی اور وہ ایک ڈال کے, اس کا عام لوگوں میں زبانی کہتے ہیں ورما ڈال کے اس کو کھول دیتے ہیں. وہ اصل میں لٹرلی وہ کھرچنے والی بات, یہ پیشاب کی نالی کے اندر سے ایک انسٹرومنٹ جاتا ہے جہاں وہ تنگ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کھرچ دیتے ہیں اور رسہ کھل جاتا ہے. اس کا افیکٹ دوائیوں سے زیادہ لمبا چلتا ہے لیکن یہ بھی ایک قسم کا ٹیمپریری سلوشن ہے. کچھ لوگوں میں خاص طور پہ جن کا علاج کسی اور دوائی سے نہ ہو رہا ہو اور TUR سے بھی نہ آرام آئے, یا وہ لوگ جن میں پروسٹیٹ میں کینسر کا خطرہ ہے, ان لوگوں میں پروسٹیٹ نکالا جاتا, پروسٹیٹیکٹمی کہتے ہیں, وہ بہت کم لوگوں میں ضرورت پڑتی ہے. تو یہ اس لیے بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کی ایج ایسی ہے کہ آپ کو پیشاب کی بار بار تکلیف ہو رہی ہے تو گھبرائیں مت, اس کا علاج موجود ہے. آج ہی یا انقریب اپنے ڈاکٹر سے ملیں, وہ دیکھیں گے کہ واقعتاً آپ کا پروسٹیٹ انلارج ہے کہ نہیں. اگر انلارج ہے تو کہیں کینسرز تو نہیں, تو اس کے مطابق آپ کو دوائی دی جائے گی. پہلے آپ کو وہ دوائی دی جائے گی جو کہ آپ کا رستہ کھولتی ہے, آرام آ جاتا ہے. دوسرے لیول پہ وہ دی جائے گی جس میں پروسٹیٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, اور تیسرے لیول پہ اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو یورولوجسٹ جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے. آپ فزیشین پہ یورولوجسٹ کو پریفر کریں گے تو آپ یورولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو TUR یا پروسٹیٹیکٹمی سجیسٹ کریں گے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. یہ اس میں کافی ٹیکنیکل انفارمیشن بھی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. پہلے سے مائنڈ پریپیئرڈ ہوگا تو آپ بہتر اس کی بات سمجھ پائیں گے, بہتر سوال پوچھیں گے, بہتر اپنی بیماری کو سمجھ پائیں گے. اور یہی ان ویڈیوز کا مقصد ہے. میری چینل کا نام ہی یہ ہے کہ میڈسٹینڈ, اپنی بیماری کو سمجھیے. اجازت دے دیں. پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈسٹینڈ. تھینک یو.